بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل کی سیریز کے ساتھ ایک اور سوال اور جواب میں حاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب میرے ایک عزیز نے جو ایک دینی مدرسے کے فارغ ہیں مجھ سے یہ دریافت کیا ہے کہ مولانا مودودی دعوت مباہلہ اور مناظرہ کو کیوں قبول نہیں کرتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہود سے مباہلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور انبیاء اور سلف صالحین بھی مناظروں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ مخالفین بار بار آپ کو چیلنج کرتے ہیں لیکن آپ ان سے نہ مباہلہ کرتے ہیں نہ ہی مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی حد تک اپنے عزیز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہر مباہلے یا مناظرے کی دعوت قبول کرنا فرض یا سنت نہیں ہے، تاہم اگر آپ بھی اس بارے میں اپنا عندیہ بیان کر دیں تو وہ مزید موجب اطمینان ہوگا۔ یہ تھا سوال۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، آپ کے جن عزیز نے فرمایا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مباہلے کا فیصلہ فرمایا تھا، ان کی معلومات ناقص ہے۔ مباہلہ کا فیصلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا تھا، اور یہ مباہلہ یہود سے نہیں بلکہ عیسائیوں سے کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مباہلے کا صرف یہی ایک واقعہ ملتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے مباہلے کو نزاعی امور کے فیصلے کا مستقل طریقہ قرار نہیں دیا ہے۔ جب کبھی کسی کافر یا مسلمان سے کسی قسم کا اختلاف ہو تو فوراً مباہلے کی دعوت دے ڈالی جائے۔ پیشہ ور مناظرین نے آج کل مباہلے کو کشتی کی دعووں میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا ہے، لیکن پوری تاریخ اسلام میں مباہلے کی دعوت دینے اور اسے قبول کرنے کی مثالیں مشکل ہی سے ملیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بڑے بڑے اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ بعض اوقات لڑائیوں تک کی نوبت آئی، لیکن مباہلہ کرنے کی نوبت شاذ و نادر ہی آئی ہے۔ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے، بڑے بڑے مسائل پر بحثیں بھی ہوئیں، لیکن مباحثے کے بجائے مباہلے کو طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بعد کے زمانوں میں بھی علماء کے مابین اختلاف رائے کا ظہور ہوا، تکفیر اور تفسیق کا بازار بھی گرم ہوا، لیکن مباہلے کو کبھی کسی نے اپنا معمول نہیں بنایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخالفین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ یہود، نصارہ، منافقین ہر ایک نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی، مگر ایک نجران کے نصارہ کے سوا کسی اور سے مباہلے کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ مباہلہ ایک استثنائی طریقہ کار تھا جسے بعض خاص وجوہ اور حالات کی بنا پر صرف نجران کے عیسائیوں کے معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، اور یہ مسائل کے تصفیے کا کوئی مقرر قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے جسے ہمیشہ ہر متنازع فی معاملے میں اختیار کیا جا سکے۔ نجران کے معاملے میں کیوں خاص طور پر یہ شکل اختیار کی گئی؟ اس کی ایک وجہ جو احادیث سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے 3 دینی پیشوا جو وفد کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ اپنی دلوں میں آپ کی نبوت کے قائل اور معترف ہو چکے تھے، لیکن صرف اپنی قوم میں اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے سے پرہیز کر رہے تھے۔ سفر کے دوران میں ان میں سے جب ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو دوسرے نے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ کلمات استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں پیش گوئیاں ہماری کتابوں میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم غیب کی بنا پر ان کے دلوں کا چور معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ اس دلی اعتراف کے بعد مباہلے کی دعوت قبول کرنے اور لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر اپنے اوپر لعنت مسلط کرنے کی جرت کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کی باطنی کیفیت کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل تجویز فرمائی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ وہی نکلا، وفد نجران نے مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور ان کا کذب اور نفاق بالکل عیاں ہو گیا۔ آپ کے عزیز نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ میں مناظرہ کیوں نہیں کرتا، حالانکہ انبیاء اور صلحاء اپنے مخالفین سے مناظرے کرتے رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مناظرہ یا مجادلہ صرف بحث اور استدلال کی حد تک محدود تھا، اور آج کل عرف عام میں جس چیز کو مناظرہ کہا جاتا ہے اس کی نوعیت مرغ بازی کی سی ہے۔ معقول طریقے پر اگر کوئی آدمی کسی مسئلے پر زبانی یا تحریری بحث کرے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور اگر ممکن اور ضروری سمجھوں تو ایسی بحث میں حصہ بھی لے لیتا ہوں،
لیکن پیشہ ور اور جھگڑالو مناظر بازوں سے چونچیں لڑانا میرا کام نہیں ہے۔ یہ مشغلہ جن لوگوں کو زیب دیتا وہ بخوشی اسے اختیار کیے رکھیں۔ ترجمان القرآن اگست 1956۔